جانور ہوتے ہیں نا، انبیاء علیہ السلام کو اذیت نہیں کرتے. جانور جو ہوتے ہیں نا، ہاں صحیح. ہاں یہ جی وحشی جو جی جانور ہوتے ہیں، یہ عام آدمی کو یہ کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے. ہمارے احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وولف ہوتا ہے نا، بیر بولتے ہیں، اردو بیریا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کی جی رسالت کی شہادت دی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دن حضرت ابو ذر علیہ السلام، اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں تھے. حضرت ابو ذر وہ اپنے گاؤں میں، جی اپنے قبیلے میں وہ چرواہا تھے، اپنے ان کے جانور وغیرہ ہوتے تھے. تو وہ اپنے جانوروں کو چرانے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک بیریا بولتے ہیں نا وولف کو اردو زبان میں، جی جی بیڑیا. بیریا اس نے حملہ کیا ان کے بکریوں پر. تو ابو ذر علیہ السلام نے اس کو بھگایا. تو دوبارہ اس نے حملہ کیا کچھ لمحوں کے بعد، پھر اس کو بھگایا. پھر تیسری دفعہ اس نے حملہ کیا. ابو ذر جی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتنا بدبخت بیڑیا ہے، کتنا بے شرم ہے. میں نے 2 دفعہ اس کو بھگایا، پھر حملہ کیا. ایک دفعہ اس نے عربی زبان میں کہہ دیا، اس نے کہا مجھ سے بدبخت زیادہ لوگ مکے کے لوگ ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو سب سے بڑا عظیم ترین نبی ہے، اور مکے کے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں. ابو ذر ہکا بکا رہ گیا کہ کیا کہانی. اس دن وہ گھر گیا. اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا، بہت عجیب واقعہ پیش آیا، تو جی میں مکے جا کے جاتا ہوں. تو پھر وہ مکے چلا گیا. جی مکے میں گیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہے یہاں پہ کسی شخص نے نبوت کا ادعا کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ دیکھو وہ بزرگ ہے ابو طالب، اس کا بھتیجا ہے وہ. تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اور میں نے سنا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں انہوں نے نبوت کا ادعا کیا، مجھے ان سے ملنا چاہوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تم کل آ جاؤ. تو وہ ابو ذر اس رات کو مسجد الحرام میں سوئے. تو اگلے دن ابو طالب علیہ السلام آئے، ان سے اپنے ساتھ لے کے گئے. ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو ان کو کہا کہ ہمارا گھر ہے وہاں پر پہ آ جاؤ. اب اپنے ساتھ لے کے گئے گھر میں، وہاں پہ ایک کمرے میں داخل کیا. اس کمرے میں داخل ہو گئے، وہاں پہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے. انہوں نے ابو ذر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہاں آپ کون ہیں، کہاں سے؟ ابو ذر نے اپنی کہانی سنائی کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی تشریف لائے، تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چیک کیا. تو دوسرے کمرے میں لے گئے. دوسرے کمرے میں وہاں پہ حضرت حمزہ علیہ السلام تھے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے چیک کیا، دیکھیں کہ بنی ہاشم کس طرح پروٹیکٹ کرتے تھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر ایک کو آنے نہیں دیتے تھے کہ کوئی بھی آنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکے والوں نے عہد کیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے. حمزہ علیہ السلام نے جب چیک کیا کہ یہ آدمی صحیح لگ رہا ہے، تو پھر دوسرے کمرے میں لے کے تیسرے کمرے، بلکہ تیسرا کمرہ بنتا ہے، وہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے. انہوں نے ابو ذر کو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں. جب بالکل تسلی ہوئی ہے تو پھر ان کو اگلے کمرے میں لے کے گئے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ملاقات ہوئی ہے. ماشاء اللہ، جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. تو کلمہ پڑھا حضرت ابو ذر نے وہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی ہوں، قرآن سنا ہے. ابو ذر فوراً مسلمان ہوئے.